بیت المعمور سے آگے بڑھے 7ویں آسمان سے اوپر تو وہ جگہ تھی سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین فرشتوں کے سردار جبریل امین کے رہنے کی جگہ، اسے کہتے ہیں سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا پر جانے کے بعد جبریل امین فرشتوں کے سردار رک گئے۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا بڑا درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح اور اس کے جو بیر ہے وہ مٹکوں کی طرح ہیں، اور وہ جو پتے ہیں سونے اور چاندی کے ہیں، جس کا درخت بالکل ہیرے موتیوں کا اور سونے چاندیوں کی جس کی شاخیں اور تنا ہے، اور جس کے جڑ سے 4 نہریں نکلتی ہے، 2 ظاہری 2 باطنی۔ 2 ظاہر تو وہ ہے دریائے نیل ہے اور دریائے فرات، یہ دنیا میں گرتی ہے سدرۃ المنتہا سے، اور 2 ہے سرسبیل ہے اور تسنیم ہے، یہ 2 نہریں جو باطنی ہے جو جنت میں گرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سدرۃ المنتہا پر جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تھے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جبرائیل کی انتہا ہے، جبرائیل اس سے آگے جائے تو جبرائیل کے پر جل جائے گی، جبرائیل یہاں سے ذرہ برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے گھر کے دربان ہے جبرائیل، اللہ کے عرش معلیٰ کے نیچے سیکورٹی آفیسر ہوتا ہے نا بڑے محل کے باہر، ویسا سیکورٹی آفیسر کون ہے؟ اللہ کا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہے، جبریل علیہ السلام ہے، لیکن سیکورٹی آفیسر کو بنا گھر والے کی اجازت کے اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی، اس کی حد تو وہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جبریل امین کی حد سدرۃ المنتہا ہے، وہاں سے فرمان جاری ہوتے ہیں، اور جتنی قرآن پاک وہی الہی کی شکل میں جبریل امین کے ہاتھوں بھیجا، اللہ رب العزت نے وہیں سے بھیجا ہے، وہاں سے آگے کی حد میں کراس نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میری حد تو یہی ہے، حد ختم ہو گئی، آگے تو آپ اور آپ کا اللہ جانے، جس نے بلایا ہے وہ لے جائیں گا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جبریل؟ کون ہے؟ پوائنٹ کی بات ہے، میں اجازت دے رہی ہوں، فرشتوں کے سردار ہے نا، لیکن عاجزی انکساری اور سچائی کیسی قبول کی ہے، کیسا ایکسپٹ کیا ہے، کیسا اپنے آپ کو کم جانا ہے۔ کہتے ہیں کیا؟ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، اور تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ عرش میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش بری تک تیری رسائی، عرش بری تک تیری رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ یہ تو جسم والی معراج ہے، آقا کو اللہ سے ملاقات کی معراج، میں تو کہوں یہ روز ہی ہوتی تھی اللہ سے ملاقات۔ ایک مرتبہ آپ نے 100ویں وصال کے روزے رکھے، صحابہ کرام تو ہر نیک کام میں، ہر عبادت میں زیادہ زیادہ کرنے کی کوشش کرتے، یا رسول اللہ ہم بھی کریں، یا رسول اللہ ہم بھی، یا رسول اللہ ہم بھی رکھ لیں 100ویں وصال، مطلب ہفتے میں 1 دن سحری اور 1 ہفتے بعد افطار۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی رکھیں؟ کہا نہیں، تم میں کون ہے جو مجھ سے ایسا ہے، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہے؟ سبحان اللہ، آقا نے خود فرما دیا تم میں سے کوئی مجھ جیسا نہیں ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، تم کیوں رکھ لو گے بھائی؟ آقا نے فرما دیا نا، تم میں اور میرے میں فرق کچھ ہے کہ نہیں ہے؟
تو عرش بری تک میرے اعلیٰ حضرت فرماتے تیری رسائی ہے، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، اور رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مرتبہ فرما دیا محبوب کی اطاعت میری اطاعت ہے، میری اطاعت محبوب کی اطاعت ہے، محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ محبوب کا ہاتھ ہے، جو اللہ اپنے رسول کے ہاتھوں دلوائے اس پہ راضی ہو جایا کرو۔ یہ کتنی جگہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اب بڑے غور و تفکر کا مقام ہے کہ قرآن سدرۃ المنتہا پہ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آگے آپ جائے، میں جاؤں نہ ذرہ برابر تو میرے پر جل جائے۔ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، تو ہم مذہب اہل سنت والے ہم جبریل امین کے عقیدے والے ہیں، ابلیس کے عقیدے والے نہیں ہیں۔ ابلیس بھی پہلے ایک وقت میں کون تھا؟ فرشتوں کا سردار تھا، فرشتوں کا عالم تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، عزازیل اس کا لقب تھا، لیکن ایک نبی کو اپنے سے چھوٹا سمجھا، کہا میں نہیں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ آدم خاک سے بنا ہے، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ نہیں کیا تو کیا ہوا؟ ایک نبی کی، اشرف الانبیاء کی نہیں، امام الانبیاء کی نہیں، اللہ کے ایک نبی کی، اللہ کے ایک نبی کی، آدم علیہ السلام کی بے حرمتی کی، ادب نہیں کیا، اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی، ادب نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کی تو بہت عبادت کرتا تھا، زمین و آسمان کا چپا نہیں بچا جہاں اس نے سجدے نہیں کیے، صرف ادب نہیں کیا نبی کا، تو جنت میں آلریڈی تھا۔ جہنم کچھ بھی کر لے جہنم ہی ملے گی، جہنم لکھی جا چکی اس کے لیے، جہنم میں ہی جائے گا، اور اس کے ماننے والے بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ اس جیسے جو بے ادب ہے نا، ڈائریکٹ والے، وہ ایک نبی کی گستاخی کر کے جہنم میں جا رہا ہے، یہ اشرف الانبیاء کی گستاخی کر رہے ہیں، قرآن مان رہے معراج نہیں مانتے، معراج کا تحفہ نماز مان رہے ہیں، معراج نہیں مانتے، سورہ بقرہ کی آخری آیت پڑھتے معراج نہیں مانتے۔ کس کا مان رہے پھر؟ عقیدہ کس کا؟ مطلب اندر بغض ہے نا، اندر بغض رہ رہا ہے نا، اور بغض کس کے لیے ہے؟ اللہ فرماتا میرے ولی کے لیے بغض کرو نا، میں بھوکے شیر کی طرح جھپٹتا ہوں ولی کے لیے۔ پھر یہ نبی بھی نہیں، حبیب ہے، نبیوں کے امام ہے، اشرف الانبیاء ہے، آپ سے بغض کرنا یعنی جلن حسد کرنا؟ نہیں گئے ہوں گے، ایسے کیسے چلے گئے ہوں گے؟ ارے کیسے چلے گئے ہوں گے؟ اللہ پہ یقین ہے کہ نہیں؟ اللہ سب چیز کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو بلا سکتا ہے نا، پھر جب اللہ بلا سکتا ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کسی کو کتنا بھی چاہے، وہ اس کا معاملہ ہے، پھر وہ کوئی تھوڑی ہے جس کے صدقے ہم تم سب پیدا ہوئے، جس کے صدقے سارے نبی ولی پیدا ہوئے، جس کے صدقے اللہ نے جنت بنائی، جس کے صدقے یہ جو نعمتیں کھا رہے ہیں نا، وہ سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے اور آپ کی آل کا ہے۔ تو کیسے نہیں مانتے؟ وہ نبی، وہ فرشتوں کا سردار نہیں مانا ایک نبی کی بات، کہاں چلے گیا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹکٹ پکا ہو گیا، پہلے سے ریزرویشن ہو گیا، جہنم میں ریزرو ہو گئی جہنم میں سیٹ۔ یہ دیکھو میرے جبرائیل امین کو، وہی تو لاتے ہیں لیکن کبھی بھی برابر بننے کی کوشش نہیں کی، اپنی اوقات نہیں بھولتے، اپنا وقت نہیں بھولتے، اپنا ٹائم نہیں بھولتے۔ سمپل سی بات ہے، کیسے پوائنٹ اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر غلط ہو تو معاف کرے۔
اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نبیوں میرے آقا کے نور سے پیدا کیا ہے. یہ سب نوری مخلوق ہے نا. جب جبریل امین آسمان سے اتر سکتے, ہر پیغمبر کو وہی پہنچا سکتے, پھر واپس جا سکتے, تو جس کے نور سے اللہ نے فرشتوں کو بنایا وہ معراج میں نہیں جا سکتے کیا؟ ایسی احمقانہ باتیں ہیں. احمق کی بولیں گے نا, ان کو کیا بولیں گے؟ بیوقوف ہیں جو سمجھ نہیں رہے. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے. سمجھ کے جو کچھ نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. اللہ سمجھ دے, اللہ علم دے, اللہ عقل دے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے. اللہ ہم کو ذرہ برابر بھی حضور کی نافرمانی کرنے سے بچا لے. اللہ ہمیں حضور پاک سے جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جبریل امین کے عقیدے والے ہیں. جبریل امین وہی لاتے ہیں. قرآن پاک نازل ہو رہا ہے, الف لام میم. میرے آقا فرماتے ہیں, آگے بولو. لوح قرآن ہے نا, معلوم ہے آپ کو سب کو لوح قرآن. الف لام میم حم میم یاسین, یہ جو ہے نا لوح قرآنی, جس کا میننگ اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو معلوم, لانے والے کو بھی معلوم نہیں ہے. جو قاصد ہے نا اسے بھی معلوم نہیں ہے. الف لام میم اللہ کی طرف سے حکم ہوا, آ کے بتا دیا, اور تعجب سے یوں دیکھا حضور پاک کو, مجھ کو تو نہیں معلوم, آپ کو معلوم ہے کیا؟ آقا فرماتے آگے بولو. جبریل آگے کہا یا رسول اللہ معلوم ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے, آگے بولو. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم, لانے والے کو بھی نہیں معلوم. بھیجنے والا جانتا ہے, جس کے پاس پہنچا ہے وہ جانتا ہے, وہ کوڈ ورڈ سے. اتنا بڑا مقام ہے میرے آقا کا, اتنا بڑا مقام. اسی لیے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں, آپ جانتے ہیں. یا رسول اللہ آپ جائیے اب آگے, میں جاؤں نا میرے پر جل جائیں گے, لیکن آپ کو نہیں ہوگا کچھ, کیونکہ بلائے آپ کو اللہ نے. کیا یقین ہے میرے جبریل کا. اب آپ کو سامنے سے براق بھی ہٹا لی گئی. اب آپ کے لیے کیا دیا گیا؟ رف. ایک قالین تھا رف, وہ پیش کر دیا گیا. میرے اللہ کے حکم سے تو قالین بھی اڑے. میرا اللہ جس کو حکم دے دے, ذرا برابر بھی کوئی چو چرا کر سکتا ہے کیا؟ ہمارے جیسے بے ادب ہے. اللہ بس معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے, اللہ ہم کو معاف کرے. یا رب العالمین, ہماری نسل و در نسل اور تمام عالم اسلام کو تیرا فرما بردار بنا دے مولا. تیرے گھر سے اذانوں کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, لیکن کیسے نافرمان ہے مالک, جو مسجدیں خالی پہ خالی ہوتی ہے, لوگ اپنے ٹی وی, پکچر, موبائل اور نہ جانے اپنی عیش و عشرت اور اپنی غفلت میں پڑے ہیں. اے اللہ ان غفلت سے نکال کے ہمیں اے اللہ صراط المستقیم پہ ڈال دے مولا. تیرا فرما بردار بنا دے مولا, تیرا فرما بردار بنا دے کہ اللہ کے حکم سے تو کوئی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اللہ اگر عذاب کرنے پہ آئے نا, ہماری اتنی نافرمانیاں ہیں کہ ذرہ بھر میں ساری دنیا ختم ہو جائے, سارے عالم ختم ہو جائے, ساری جگہ اللہ تعالیٰ زلزلے بھیج دے, لیکن وہ بڑا کریم ہے, وہ چھوٹ پہ چھوٹ دے رہا ہے, ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ رحمت کی رسی ڈال کے گناہوں کے دلدل سے ہم سب کو نکال لے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اللہ. اب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب جبریل امین نہیں جا سکتے تو براق کہاں جاتی تھی؟ ایک قالین آپ کے سامنے پیش کیا گیا جسے رف کہتے ہیں, اڑنے والا قالین, اڑنے والا. اس قالین کے اوپر آپ کو جلوہ افروز ہونے کی التجا کی جبریل امین نے. جبریل امین کی التجا پہ میرے مصطفیٰ جان رحمت اس قالین پہ جلوہ افروز ہوئے, اور پھر وہ قالین اڑتا ہوا لامقا کے جانب سدرۃ المنتہا سے سوئے منتہا وہ چلے نبی. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. وہ جگہ جو ادراک سے پرے ہیں, وہم و گمان سے پرے ہیں, بندے کی سوچ وہم تصور سے بھی پرے ہیں. سوچ بھی نہیں سکتا انسان وہ کون سا مقام ہے. لا مقام ہے, لا مقام ہے, لا مقام ہے. سوئے لا مقام سے طلب ہوئی.